تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہم عبرانیوں کے خط پر ہیں اور ہم عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب پر پہنچ چکے ہیں اور آج ہم 1 تا 10 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے 9ویں باب کا مطالعہ کیا اور اس باب میں ہم نے مسیح کے بارے میں سیکھا کہ وہ ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہوا اور خود قربان ہو کر ہمارے گناہوں کو دور کیا، اور وہ خدا کے حضور موجود ہے، لیکن مستقبل میں وہ دوبارہ آئے گا اور جو لوگ اس کے منتظر ہیں وہ آ کر ان منتظر لوگوں کو نجات دے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم خدا ان کے فضل سے عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 1 تا 10 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید ذکی۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر فرید، ہم 10ویں باب پر پہنچ چکے ہیں اور ہم 3 ایک ساتھ میں اس کا مطالعہ مکمل کریں گے۔ یہ اہم باب ہے۔ اس باب میں کس بارے میں بات ہوئی؟ ہم نے مسیح کی کہانت کی فضیلت کو دیکھا ہے۔ وہ افضل عہد کے ساتھ آیا اور وہ افضل مقام میں خدمت کرتا رہا، اور یہاں میں کہوں گا کہ اس کی قربانی پرانے عہد نامے کی تمام قربانیوں میں سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین قربانی ہے۔ اور بھائی عیاد، میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے کی تمام قربانیاں مسیح کی قربانی کی علامت تھیں۔ مسیح کی نسبت پرانے عہد نامے کی قربانیاں کامل نہیں۔ ابھی میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہے پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرنا موقوف نہ ہو جاتا۔ کیونکہ عبادت کرنے والے جب ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اس مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، پہلی آیت پر اپنی رائے دیں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ بھائی عیاد، میں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جب بذات خود میں آپ کو مل لوں تو میں آپ کی تصویر کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کی تصویر یادگاری کے لیے صحیح۔ ہے۔
जी। اور شریعت ایک عکس ہے، لیکن اصلیت مسیح ہے، اور یہ بہت سنجیدہ ہے۔ یعنی کہ مسیح آیا، حق اور سچ آ گیا، اور اب عکس نہ رہا، اور ہمیں صرف مسیح کو اور اس کے صلیب پر کیے ہوئے کام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، مطلب کہ آئندہ کی اچھی چیزوں کا بیان 9ویں باب کی 11ویں آیت میں ہوا ہے، اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان کو ایک ہی طرح کی قربانی سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہے پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، اور تو میں اس کی تشبیہ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہر روز دوا لیتا ہے تو کیا وہ تندرست ہو گیا ہے؟ کیا اس نے شفا پالی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تندرست نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ دوا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بیمار ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ 1500 برس تک قربانیاں گزراننا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ موجود تھا، یہ پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، اور یہ 3 سادہ نکات ہیں، اور ان 3 سادہ نکات میں سب سے پہلا معافی کی علامت ہے، یہ عید فصح تھی، اور دوسرا پاک ہونا اور پاک کیا جانا بھی میں کہوں گا کہ ایک رسم سمجھی جاتی تھی، اور تیسرا خدا کے پاس جانا ان کے لیے دنیاوی مقاموں سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ آسمانی مقاموں میں نہیں تھا، اور پھر میں کہوں گا پاک ہونا یا کرنا ایک رسم تھی۔ ٹھیک ہے، اس حصے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عکس اور اصل کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ شریعت ایک عکس ہے اور مسیح حقیقت ہے، رسم و رواج علامت ہے، جبکہ مسیح اصل ہے۔ لہٰذا مسیح کے آنے کے بعد ہمیں اس عکس کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ متفق نہیں کہ مسیحی عبادت اور مسیحی طریقہ کار میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے؟ کیونکہ کچھ گروہ پرانے عہد نامے کی رسمی عبادت کی طرف جو ہیں وہ مائل ہوئے، اس میں مادی چیزوں اور پرانے عہد نامے کی قدیم کہانت کے کچھ پہلو شمار ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر فرید، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں مسیحت میں شمار ہونے والے اس خطرے سے آگاہی دیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، جو بھی سچے دل سے نئے عہد نامے کو پڑھتا ہے تو وہ دعا اور روح سے واقف ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ نئے عہد نامے میں عبادت پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ مطلب کہ پرانے عہد نامے کی تمام عبادتیں اور رسومات نئے عہد نامے سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس میں مذبح، ہیکل اور مقدس جی، اور پاک ترین مقام نہیں ہے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں جس کے متعلق ہم نے گزشتہ ابواب میں بات کی ہے، اور اب کوئی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کام مکمل ہو چکا۔ نئے عہد نامے میں روحانی قربانیاں موجود روحانی ہیں۔ قربانیاں، پطرس نے ان کے بارے میں بات کی۔ نئے عہد نامے میں روحانی کہانت موجود ہے۔ روحانی کہانت اور روحانی قربانیاں، جی۔ یہ سب روحانی ہے، سب کی سب روحانی نئے ہے۔ عہد نامے میں روحانی قربانیوں کی کیا مثال ہے؟ مثلاً حمد کرنا ایک قربانی ہے۔ صحیح۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانیاں چڑھایا کریں۔ صحیح۔ بھلائی کرنا اور سخاوت کرنا، ضرورت مند کو بھی دینا کہ قربانی خدا ہے۔ ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ شکر گزاری قربانی ہے، اور میں شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ اور جب ہم اپنے بدن خدا کو پیش کرتے ہیں تو یہ ایک قربانی ہے۔ رومیو 12 میں یہ لکھا ہے کہ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی لہٰذا قربانی، عبادت روحانی ہے، قربانیاں روحانی ہیں۔ ہیں۔ پرانے عہد نامے کی طرح اب عبادت کے مخصوص مقام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا۔ دیکھیں، اس دور میں مسیحت میں یہودیت کے پہلو شامل ہیں، اور اس میں بت پرستی شامل ہوئی۔ اس میں یہ چیزیں شامل ہوئیں جو یہودیت کی تھیں۔ در حقیقت یہ مسیحت نہیں بلکہ مذہبی رہنماؤں نے ان کو شامل کیا۔ وہ مسیحت سے مطمئن نہیں، رسولوں نے اس کو یوں قبول کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اگر آپ پرانے عہد نامے کو صحیح طور پر پڑھیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت در حقیقت روحانی ہے۔ یہ کسی جگہ یا کسی مذہب یا پھر کسی مقام یا انسان پر نہیں، یہ عبادت ہے، اور مسیح روح القدس کے وسیلے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
سو آپ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے رسول اور مقاموں کی تقدیس اور عبادت اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ان مخصوص عبادت کو کرنے کے معنی ہے پرانی رسمی کہانت کی طرف شریعت کی طرف لوٹ شریعت آنا۔ کی طرف لوٹ آنا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب آپ ہمیں دوسرے حصے کے متعلق بتائیے۔ دوسری آیت مشکل ہے اور میں اس کو اس ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، یعنی اگر پرانے عہد نامے کی قربانیوں اور ترازو نے اپنا کام کر دیا تو دلوں کو سکون مل جاتا، ورنہ ان کا گزارنا موقوف نہ ہو جاتا۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا تب یہ قربانیاں گزرانی جاتی تھیں۔ پھر اس نے منطقی بات کی، کیونکہ جب ایک عبادت کرنے والا پاک ہو جاتا تو پھر ان کا دل ان کو گناہگار نہ ٹھہراتا، اور میں اس کو آگے پڑھوں گا۔ جب عبادت کرنے والا ایک بار پاک ہو جائے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، اور پھر میں کہوں گا کہ وہ اب بھی قربانیاں گزرانتے ہیں، کیونکہ ان کا دل آج بھی ان کو گناہگار ٹھہراتا ہے، صحیح۔ اور اسی لیے وہ ان تمام قربانیوں کو گزرانتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ جب انسان کہے کہ وہ بیماری سے شفا پا چکا ہے لیکن ہر گھنٹے بعد دوا لے سو وہ تندرست نہیں ہوا، لیکن جب کوئی سال با سال قربانی دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ سے پاک نہیں ہوا۔ مسیح نے ایک بار ہم سب کے لیے قربانی دی، اور یہ قربانیاں ہر سال ان کو ان کے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ قدیم لوگ ہر سال کفارے کا دن مناتے تھے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اس بات کے کیا معنی ہیں؟ مسیح کی آمد سے قبل اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا تمام ہوا، اس وقت یہ سب مکمل ہوا، لہٰذا اس کے اگلے سال کفارے کا دن منانے کی ضرورت نہ تھی۔ در حقیقت میرے عزیزو، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب کے زمانے میں قربانی دینے سے مراد مسیح کے کفارے اور اس کے خون کو حقیر جاننا ہے۔ تیسری آیت ہے، بلکہ وہ قربانیاں سال با سال گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ گناہوں کی یاد کیا ہے؟ اس کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ جی بھائی۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ ہر سال ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی یاد دلاتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم پرانے عہد نامے میں جی رہے ہیں اور سردار کاہن کفارے کے دن پاک ترین مقام میں داخل ہم ہوا اپنے گناہوں اور کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں وہ گناہ یاد آتے ہیں، صحیح۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور داؤد نے کہا میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ خدا کو ہماری خطائیں یاد دلاتی ہیں، وہ سب جانتا ہے، بالکل۔ لیکن یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ جب بھی وہ کوئی قربانی دیکھتے تو یاد کرتے تھے کہ اپنے خدا کو راضی نہ کر سکے، اور ان سے ایسے گناہ سرزد ہوئے جن سے وہ خدا کو مطمئن ان کا نہ کر گناہ سکے۔ انہیں گناہگار ایسا ٹھہراتا ہی ہے۔ اس نے کہا ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، یہ شریعت ہے، اور ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ جی، اور اس نے ایک قانون بتایا، پر ایسا کیوں ہے؟ گناہگار تو بکروں اور بیلوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس کی قیمت ان سے زیادہ ہے۔ انسان ان تمام جانوروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کو اس لیے قربان کیا کہ انسان یہ جانے کہ گناہ کو کفارے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ خون ان کے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مسیح نہ آیا۔ دیکھو، یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ 5ویں آیت، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ ڈاکٹر فرید، ہمیں بتائیے کہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہاں متکلم کون ہے؟ کون دنیا میں آیا؟
آپ ہمیں بتائیں کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ یہ خداوند یسوع کے الفاظ ہیں، اور زبور 40 میں داؤد نبی کی نبوت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور یقیناً یہ داؤد نبی کے لیے نہیں ہے۔ داؤد نبی اس دنیا میں نہیں آیا، وہ پیدا ہوا۔ دنیا میں آنے کے معنی ہے وہ انسانی دائرہ کار کے جی۔ باہر سے آیا۔ دنیا سے باہر۔ بالکل، انسانی دنیا میں آیا۔ یہ مسیح کی زبان ہے۔ دیکھیں بھائی، میں اس کا مخصوص وقت نہیں بتا سکتا، پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے مجسم ہونے کے وقت اس نے خدا سے یہ الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ سوختنی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ صحیح۔ جی ہاں، خدا قربانیوں اور نظروں سے خوش نہیں ہوتا۔ در حقیقت جو خدا کے دل کے موافق ہے ان کے لیے پرانے عہد نامے میں لکھا ہے۔ میں مثال دوں گا، داؤد نے کہا کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی کیونکہ نہیں۔ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ اور میکا کی کتاب کے 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیاں اور یکسالہ بچھڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ پر ایک ایماندار ان سب باتوں کو جانتا ہے کہ خدا ان سے خوش نہیں ہوتا اور ان کے پاس کوئی حل نہیں، صحیح۔ جب تک کہ مسیح نہ آئے۔ خدا یسوع نے یہ اصول بنایا، پھر ایک شاندار مکاشفہ آیا، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یوں زبور 40 کی بات مکمل ہوئی۔ تب میں نے کہا کہ مسیح، جی۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں، دیکھ میں آیا ہوں۔ کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ آئے خداوند تیری مرضی پوری کروں۔ مطلب یہ اس لیے لکھا ہے تاکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کتاب کے ورقوں میں مطلب ازلی مشاورت، اور اس سے مراد بائبل کی نبوتیں ہیں، بائبل کی پرانے نبوتیں ہیں۔ عہد نامے کی نبوتیں اور اس کی تمام علامتیں۔ اور اس وقت سے اس نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خداوند تیری مرضی پوری کروں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، اور لکھا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا۔ اور یہی نہیں، پھر وہ کہتا ہے سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، اور پھر اس کا خوبصورت نتیجہ ہے، غرض وہ پہلے کو معکوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ پہلا عہد جو قربانیوں کے متعلق تھا، اور دوسرا مسیح اور صلیب پر اس کا کام۔ ٹھیک ہے، یہاں اس نے قربانیوں کے بارے میں بات کی۔ اس میں قربانی، نظر، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی سب کچھ شامل ہے۔ کیا یہ ایک ہی قسم کی قربانی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، ہم احبار کے 1 تا 5 باب پر چلتے ہیں۔ احبار کے پہلے باب میں سوختنی قربانیاں ہے جس کا تذکرہ 6 باب میں ہوا، اور پھر اس کے بعد احبار کے دوسرے باب میں اناج کے نذرانے ہیں، اور تیسرے باب میں سلامتی کی قربانیاں ہیں، اور چوتھے اور 5ویں باب میں خطا کی قربانی کا واضح طور پر ذکر ہوا خطا ہے، اور اور جرم۔ خطا اور جرم کی قربانی ہے۔ سو اس نے یہاں پرانے عہد نامے کی تمام قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ شکریہ۔ بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ وہ مجسم ہوا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حصے سے متعلق ہمیں بتائیں، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کی پیدائش ایک معجزہ تھا۔ وہ کنواری مریم کے پیٹ میں پڑا، اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا، اور اس وقت جبرائیل فرشتے نے اسے جواب دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس کا بدن گناہ سے پاک تھا، اور خدا نے اس کے بدن کو مسیح کے لیے تیار کیا۔ ہم عبرانیوں 10 اور پھر زبور 40 کے بیچ اس کو دیکھیں گے، اور زبور 40 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، یہاں لکھا ہے تو نے میرے کان کھول دیے ہیں
اور یہاں لکھا ہے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ جی ہاں، اور یہاں پر کان کھولنے سے مراد مسیح کا بدن میں در حقیقت تیار ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ میرا سوال 10ویں آیت سے ہے۔ اس مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہمیں بتائیں ہم کیسے پاک ہوئے؟ جی ڈاکٹر فرید۔ ہم نے عبرانیوں کے مطالعے سے یہ سیکھا کہ پاک ہونے کی اقسام ہیں۔ اس نے ہماری شرعی پاکیزگی کی بات کی اور اس نے ہمیں الگ کر رکھا ہے، اور بائبل مقدس میں وہ ہمیں مقدسین کہہ کر بلاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کسی عمل کے سبب سے پاک نہیں ٹھہرتے۔ یہ بہت سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر کے ہی ہم پاک ہو سکتے ہیں، پر یہاں ہماری پاکیزگی صرف ایک چیز پر مبنی ہے، اور میں کہوں گا وہ چیز یہ ہے کہ مسیح یسوع نے خود کو ہماری خاطر صلیب پر قربان کر دیا۔ اور کیا کوئی روز کی پاکیزگی کے متعلق پوچھ سکتا ہے اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ یہ خدا کے ساتھ رفاقت میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے اس پاکیزگی کے طلبگار رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ یہ شرعی پاکیزگی ہے۔ جی، یسوع مسیح کے بدن کے ایک بار قربان ہونے کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے۔ جب بھی پاکیزگی کی بات ہو تو وہ ان کو مسیح کے لہو سے جوڑتا ہے، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یہاں اس نے خون کا ذکر نہیں کیا بلکہ مسیح یسوع کے بدن کی قربانی کی بات کی۔ ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں اس کو سمجھتا ہوں، مسیح یسوع کے بدن کی قربانی میں لہو بہانا بھی شامل ہے، اور اس سے مراد اس کا مصلوب ہونا ہے، اور پھر ضرور تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے اور صلیب پر ہم سب کے لیے اپنا لہو بہائے۔ صحیح، جیسے کہ لکھا ہے تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدن مصلوب ہونے کے لیے ہی بنا تھا؟ مسیح کا کفارہ دینا لازم تھا، وہ اس لیے نہیں آیا کہ مصلوب ہونے سے بچ جائے بلکہ جان دینے کو آیا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں عکس تھا لیکن حقیقت مسیح ہے۔ شریعت علامت تھی۔ شریعت علامت تھی، جی بالکل، لیکن اصل مسیح ہے۔ اصل مسیح ہے۔ جی آمین۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ صحیح۔ اس سے آگے چوتھی آیت میں اس نے بیان کیا کہ خدا قربانیوں اور نذروں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا؟ اس میں دو باتیں موجود ہیں، کنواری مریم سے پیدا ہونے کا معجزہ اور مسیح کی پاکیزگی جو ہر گناہ سے پاک ہے۔ کنواری مریم سے پیدا ہونا اور مسیح کی پاکیزگی۔ صحیح، جی بھائی، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں آیت میں لکھا ہے اس مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ یہ شرعی پاکیزگی ہے، خدا نے ہمیں اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، اس نے صلیب پر یہ کام مکمل کیا۔ یہ روزمرہ زندگی سے مختلف ہے، جیسے کہ ہم ہر روز خدا سے رفاقت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جی بھائی، آمین۔ سب کا شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں یہ آیات آپ کے ساتھ دہراؤں گا۔ اس مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے۔ اس کی مرضی کے سبب سے ہم پاک کیے گئے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے راست باز ٹھہرے۔ ہمارے اندر اس پاکیزگی کی نسبت کچھ بھی خاص نہیں۔ مسیح یسوع کے بدن کی قربانی کے وسیلے سے ہم مقدس بنے۔ میں آپ کی
حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ میرے عزیزو مسیح کو قبول کیجیے، صلیب پر کیے اس کے کام کو قبول کیجیے تاکہ خدا کے حضور راست ٹھہرے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।